اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دور دنیا کے دوستو، آپ کا پرانا دوست میجر محمد افتخار احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو دوستو، بہت سی فرمائشوں کے ساتھ میں اپنے زندگی کے تمام آسپیکٹس کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور میں پھر سے اس کو ریپیٹ کروں کہ اس میں مجھے کہا گیا دوستوں سے اور سننے والوں سے کہ میں ذرا زیادہ ڈیٹیلز میں جاؤں، بیک گراؤنڈ میں جاؤں، تاکہ لوگوں کو میری ساری باتوں کی سمجھ آئے، جو کہ ایز اے مسلم اور ایز انسان میں نے اپنی زندگی میں دیکھی یا میں نے پرفارم کی۔ تو میرے دوستوں، میں ایک ایسی فیملی میں پیدا ہوا جو کہ ارائیں فیملی ہے اور اہل سنت مسلمان، اور ہماری بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم محمد بن قاسم کے ساتھ جب سندھ میں وہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو ان کے ساتھ ہم آئے تھے، اور زیادہ تر ہمارا رجحان جو تھا وہ جنگوں میں ہی تھا، لیکن بیسیکلی جو ہمارا جو پیشہ تھا وہ ہم زراعت پیشہ ہمارا بیک گراؤنڈ تھا۔ تو اس جنگ و جدل کے ماحول میں ہمارے فور فادرز تشریف لائے یہاں پہ، اور محمد بن قاسم کے واپس جانے کے بعد جب ان کو بلا لیا گیا واپس، تو وہ چونکہ زیر عتاب آ گئے حاضر خلیفہ کے، تو ہمارے فور فادرز نے یہیں پہ رہنا پسند فرمایا، اور وہاں سے سندھ سے آگے گزرتے ہوئے جلندھر جو انڈیا کی ایک اسٹیٹ تھی وہاں جا کے سیٹل ہو گئے۔ تو میرے فور فادرز میں جو مجھے اب علم ہے، وہ دو بھائی تھے، کادو اور مادو، اور ان کے دو بیٹے تھے۔ ان میں جو بڑے بیٹے تھے شہاب دین، وہ میرے پردادا تھے، یعنی کہ وہ میرے دادا کے والد محترم تھے، چودھری شہاب دین۔ تو دادا جو تھے وہ بہت اسٹرانگ باڈی کے مالک تھے، ہیوج مین، ہیفٹی، اسٹرانگ، اے ویری گڈ مسلم۔ تو وہ اپنی کھیتی باڑی تو کرتے تھے، وہاں پہ زمینیں تھیں ہمارے پاس جو کہ پتہ نہیں کیسے وہ تھیں، بہت ساری زمین تھی۔ اور وہاں میرے جو نانا تھے وہ چودھری برکت علی، وہ وہاں کے ذیلدار بھی تھے، اور ذیلداروں کو پتہ ہے حکومت کا حصہ تھے، برٹش گورنمنٹ کا حصہ تھے وہ ذیلدار، اور ان کے اپنے دیوان تھے، اپنے جیل خانے تھے، اپنی حکومت تھی ان کی اس علاقے میں۔ تو خیر، دادا مرحوم جو تھے وہ افریقہ تشریف لے گئے، تو میں اپنے والدین سے سنتا ہوں سٹوری، میں اس کے مطابق آپ کو بات بتاتا ہوں۔ تو افریقہ چلے گئے، وہ نیروبی میں جب وہاں جا سیٹل ہو گئے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے جا کے وہاں پہ، چونکہ علم تھا زمینوں کا، تو جنگلات کی انہوں نے وہاں پہ ٹھیکیداری شروع کر دی۔ تو جنگلات میں بڑے اچھے لیول کی ٹھیکیداری تھی وہ جنگل سے لکڑیاں کٹواتے تھے اور بڑے بڑے ٹرکوں میں لوڈ کرواتے تھے، اور پھر بازار میں لا کے نیشنل مارکیٹ اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کو بھیج دیتے تھے۔ سوکھی لکڑی جو کہ ناکارہ تھی، کام کی نہیں تھی، وہ کاٹتے تھے۔ تو اس کی اپنی ریلوے لائن بھی اپنی تھی اور انجن بھی اپنے تھے، اور بوگیاں، ان بوگیوں پہ بھی وہ لاد کے یہ اپنی لکڑی لاد کے تو وہ شہر میں لے جاتے تھے۔ وہ بڑے اچھے بزنس مین تھے، اور مزدوروں سے بہت پیار کرتے تھے۔ مزدور ان پہ جان چھڑکتے تھے، کیونکہ وہ
ہر کسی کی دلجوئی، ہر کسی کو ضرورت کی پوری ان کی کرنا، ہر کسی کو ضروریات کو پوری کرنا، ان کو وقت بے وقت ان کے فیملیز کو وزٹ کرنا، ان کی شادیوں غمیوں میں حصہ لینا. تو وہ افریقی لوگ تھے، لیکن وہ ان کے بہیویئر کی وجہ سے زیادہ تر اسلام بڑا تیزی سے وہاں پہ پھیل رہا تھا، ان کی وجہ سے بھی پھیل رہا تھا، کیونکہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے. تو جنگل میں کوئی 150-200 مزدور تھے جو ان کے نیچے کام کرتے تھے، اور وہ بڑے فیملیوں سمیت وہاں رہتے تھے، اور وہ میرے دادا جی کے بڑے فین تھے اور بڑی دوستی کرتے تھے ان لوگوں سے، دادا سے. تو وہاں ایک سرکاری ایک ڈی ایف او تھا، فارسٹ آفیسر. وہ نیا نیا پوسٹ ہوا تھا، تو وہ انگریز اور تھا بھی ہیفٹی دادا جی کی طرح. تو وہ اینٹی مسلم تھا، وہ اس اسلام کے خلاف وہ بات کرتا تھا جب بھی کرتا تھا. تو لوگ اس کے آنے جانے پہ نعرے بازی کرتے تھے، مزدور اس کے خلاف تھے، اور وہ مزدوروں میں پاپولر نہیں تھا. اور تو دادا جی کو ان سے کیا کنسرن تھا، لیکن وہ ایز اے ہیبٹ وہاں آتا اور وہ مزدوروں کو انسائٹ کرتا، اور مزدوروں کے خلاف نعرے بازی کرتے، دادا جی ان کو منع بھی کرتے. تو ایک دن وہ بات چلتے چلتے اس نے دادا جی کو کہا کہ تم ان لوگوں کو انسائٹ کرتے ہو میرے خلاف. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، میں تو ان کو کچھ نہیں کہتا، میں تو یہاں پہ اپنا کام کر رہا ہوں، آپ خود ہی ان کو نیگیٹو باتیں کرتے اور اسلام کے خلاف، تو یہ ظاہر ہے یہ تو آپ کو پسند نہیں کرتے. بہرحال یہ پھر بھی آپ کو تو کچھ نہیں کہتے، میرے بالکل کنٹرول میں ہے، اور آپ کو بالکل کچھ انہم، آپ یہاں پہ رہتے بھی ہو، آپ جاتے جاتے بھی ہو، تو یہ فارسٹ کا جو ریسٹ ہاؤسز میں آپ کے ٹھہرتے ہو آ کے، یہ آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، ہر قسم کا کھانا ہی پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ پلیز کام ڈاؤن. لیکن بات چلتے چلتے انہوں نے جناب بابا میرے جو دادا سے رشید احمد، ان پہ انہوں نے الزام لگا دیا کہ تم تو بڑے بدماش ہو، اور تمہارے ایسی کی تیسی ہو، تم ریلیجن فلانا ٹمکانا. تو جب وہ ابیوسو لینگویج پہ اتر آیا تو دادا جی سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے ان سے وہ شاؤٹ کیا کہ یو ڈونٹ پلیز مس بہیو نت کریں، آئی ڈونٹ لائک اٹ، اینڈ پلیز ڈونٹ ڈو اٹ. But that chap, he further he carried on, and he gave a big box. دادا جی کو اس نے ایک موقع لگا دیا. تو خیر وہ مزدور تو خیر جو بھی مزدوروں نے وہ شور مچانا شروع کر دیا، اور دادا جی نے بھی ان ریٹیلیشن اس کو ایک موقع رسید کر دیا. لیکن دادا جی کا ہاتھ چونکہ وہ لکڑیاں کاٹ کے اور پکڑ کے، وہ بہت مضبوط شخص تھے، ویسے بھی 6.5 فٹ 6.25 فٹ قد تھا ان کا، موٹے تازے تھے. تو وہ موقع اتنا زبردست لگا کہ وہ بندہ اسپاٹ پہ ہی فوت ہو گیا. تو اس کے مرنے کی دیر تھی کہ جناب وہاں پہ دعائی مچ گئی کہ مر گیا. لیکن اس ساتھ ہی مزدوروں نے مدید صاحب کہا کہ مدید صاحب آپ جائیں. تو مدید صاحب وہاں سے ایک مزدور کو ساتھ لے کے جنگل کی طرف سے ٹیک آف کر گئے، اور وہاں سے بھاگتے بھوگتے ساتھ والے ہمسائے ملک میں پہنچ گئے، اور وہاں سے ٹرین پہ سفر کر کے انڈیا اور واپس جلندھر پہنچ گئے. تو خیر پیچھے جلندھر میں یہ حالات تھے کہ اس وقت وہ اسلام کی موومنٹ شروع تھی، اور اس دوران 25 دسمبر 1945 کو محمد افتخار احمد صاحب اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کے 2 فرزند تھے، چودھری بشیر احمد، چودھری نذیر احمد، میرے دادا جی کے دونوں فرزند تھے، اور میں بشیر احمد کا بڑا بیٹا میں تھا، اور میں پیدا ہو گیا. تو افتخار نام رکھا گیا، افتخار احمد. تو دادا جی کا چونکہ رجحان جو تھا اسلام کی طرف بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا بھی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے کام، افتخار احمد تو ٹھیک ہے، احمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. تو اس نام کے دوسری طرف لگا محمد افتخار احمد، یعنی کہ افتخار از پروٹیکٹڈ بائی محمد and Ahmed from both sides. Both names of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So it was a very very mubarak name. It was liked by everyone. سب کو پسند، سب نے اس کو پسند کیا،
اور میں محمد افتخار احمد بن گیا. تو میں بیسیکلی میں واز اے اسٹرانگ بوائے لائک مائی گرینڈ فادر اور مائی فادر. مائی فادر از آلسو واز اباؤٹ 6 feet of height. تو بس وہ میں پھر وہ بڑا اچھی طرح میری گروتھ بہت اچھی تھی. ابا جی میرے جو تھے والد صاحب چودھری بشیر صاحب، وہ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی اور پھر وہ فوج میں چلے گئے، وہ اپنا برٹش آرمی میں گورنر جنرل باڈی گارڈ میں تشریف لے گئے. تو وہ وہاں پہ اگین ہی واز اے ویری پاپولر پرسن آؤٹ دیئر. تو وہ سلیکٹ ہو گئے وہاں پہ جو لوکل وہ جو تھے پیرا ٹروپرس میں، بیکاز آف ہز ہائٹ اینڈ اٹس فزیکل ایکٹیویٹیز. تو اس فٹنس کی وجہ سے وہ پیرا ٹروپرس میں سلیکٹ ہو گئے. اور انہوں نے جمپ شروع کر دیے ایئر سے اور ریگولرلی وہ جمپ ہر مہینے 8-10 جمپ کیا کرتے تھے. تو ایک ایج ہو میں ابھی وہ وہاں افتخار بھی اس وقت 2 سال سے اوپر ہی تھی اس کی عمر، کو 2.5 سال کا تھا. تو وہ جناب اپنا ماں بھی تھی حمیدہ بیگم. تو وہ دونوں بھی وہ ایئر شو دیکھ رہے تھے. تو وہاں جناب بشیر صاحب وہاں پہ انہوں نے پیرا ٹروپر کے طور وہاں جمپ کیا انہوں نے. خیر جمپ جو تھا وہ اٹ واز اے ویری ویری ویل گڈ جمپ. اور لیکن وہ ہوا یہ کہ سب لوگوں کے پیراشوٹ تو کھل گئے، لیکن چودھری صاحب کا بشیر صاحب کا پیراشوٹ ہی نہیں کھلا. تو نیچے سے شور مچ رہا ہے، وہ یہ فلانا جمپ آؤٹ فلانا ہوا. وہ جو لاؤڈ اسپیکر پہ ماسٹر آف سیریمنیز تھا اس کو صوبیدار میجر، وہ اناؤنس کر رہا تھا فلانے جمپ آؤٹ فلانے جمپ آؤٹ. تو وہ نمبر 10 پہ تھا چودھری بشیر احمد. ان کی ریڈ قسم کی ان کی وہ ڈانگری تھی کور آل. تو ہی واز دا لیڈر، ٹیم لیڈر. تو ہی واز ان اے ڈفرنٹ کلر، ریڈ کلر. سو ہز پیراشوٹ ڈڈ ناٹ اوپن. وہ جب پیراشوٹ زمین کی طرف تیزی سے آیا تو وہ شاؤٹ کر رہا تھا جناب نیچے سے بشیر احمد اوپن یور پیراشوٹ اگین، ٹرائی اٹ اگین. تو یو کڈ سی کہ وہ اپنا کوشش کر رہے ہیں دوبارہ اپنے اوپن ریزرو پیراشوٹ. تو وہ انہوں نے جب ریزرو پیراشوٹ کھولا تو ریزرو پیراشوٹ تو کھل گیا لیکن وہ فل نہیں کھلا. اس کی ایک سٹنگ جو تھی وہ دوسرے پیراشوٹ جو پہلے نہیں کھل رہا تھا اس کے بیچ میں پھنس گئی. تو وہ 2 ٹوکرے سے اس میں بن گئے. ان 2 ٹوکروں میں وہ اپنی سپیڈ تو ان کی کچھ کم ہوئی لیکن اٹ واز اسٹل کافی تیزی سے وہ اپنا زمین کی طرف آ رہے تھے. باقی پیرا ٹروپر تو بہت اوپر تھے ابھی، لیکن وہ زمین کے قریب پہنچ گئے. تو اس وقت وہ جو اپنا صوبیدار میجر صاحب جو تھے وہ اپنا انہوں نے شاؤٹ کیا اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر، بشیر احمد نمبر 10 اوپن یور رائفل ادروائز اٹ بریک یور لیگ. اور پھر انہوں نے کہا جی اپنی ٹانگ کے ساتھ سے جو آپ کی رائفل بندی ہوئی کو کھول دو ورنہ یہ آپ کی ٹانگ ٹوٹ جائے گی. تو آپ نے اس کو ٹانگ کو اپنا اسٹرنگ کھینچی تو رائفل کھل کے نیچے زمین پہ لگی. اور زمین کے لگتے ساری وہ انسٹیڈ کے وہ زمین پہ لیٹ جاتی، ٹھک کی آواز آئی اور ٹھا کے اس نے فائر کر دیا. تو وہ گولی لگی اسٹریٹ پہ، وہ گولی اسی کو لگ گئی. اس کے منہ اوپر کی طرف کا زمین کا طرف تھا، رائفل کا پہلے ہی بندی ہوئی تھی سیدھے ایسے. تو گولی اس بشیر صاحب کے نیچے سے ٹانگ میں لگی، ٹانگ گئی تو اور کی آواز آئی، بشیر صاحب زمین پر لیٹ گئے. اور اوپر سے تھا بھی بڑا اسٹرانگ تھنڈ کے ساتھ، تو ان کی لیگز جو تھی بیڈلی بریک ہو گئی. خیر ایمبولینس دوڑی اور پاں ٹاپ تو وہ اپنا انہوں نے ان کو اٹھایا اور وہ اٹھا کے وہ اپنا وہ لے گئے ہاسپٹل. اور ادھر افتخار اور حمیدہ دونوں جناب شور مچا رہے کیا ہوا ابا کو کیا ہوا ابا کو کیا ہوا ابا کو کیا ہوا. تو وہ بھی ہے راستہ وہ. سو دس واز دی میں نے کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کا یہ ایپیسوڈ جو ہیں ہمارے 15 منٹ سے پہلے ہی نیچے ہی رہیں تاکہ زیادہ آپ کا ٹائم نہ ضائع ہو. تو اس طریقہ یہ میرا پہلا ایپیسوڈ ہے اس ٹاپک پہ، اس انسٹرکشنس کے ساتھ. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی بریک کے بعد. تو ہیو اے نائس ڈے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ بھی ود یو. خدا حافظ.